सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक एक ही दीन सही है, और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग ऑफ विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वही कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज की मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहाँ दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजोरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद
اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ صحیح ایشور کون ہے اور اس کا کہنا کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. لیکن کئی لوگ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن رہے, اسی لیے وہ دیکھتے ہیں اس ہمارے ہندوستان میں, ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے, دنگے فساد ہوئے, اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں, ہندوستانی پولیٹیشین پہ, کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو بانٹا. انگریز آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے, لیکن ہم پہ حکومت کی. ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول, ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا اور ہم پہ راج کیا. انگریز تو چلے گئے, اپنی راجنیتی چھوڑ گئے پیچھے. اسی لیے میں نے ایک تقریر کیا ہوں, اس ٹیررزم مجھ سے مونوپلی, اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں, جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں پولیٹیشین کا ہاتھ ہے. چاہے بابری مسجد لو, چاہے گجرات لو, چاہے 9/11 لو, چاہے افغانستان لو, چاہے عراق لو, چاہے پیلسٹائن لو, یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک میں لوگ ہمیں ووٹ دے, تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ. نہیں تو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستانی جو ناگرک ہے, ہندو اور مسلم, ماشاءاللہ آپس میں امن چاہتے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے, لیکن اس شانتی, اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اس کو بھش کرنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ یہ رائٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ کشن گنج ایک مثال ہے, اور میں درخواست کروں گا کشن گنج کے پولیٹیشین سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے. آپ حق پہ رہو, آپ کو ووٹ ملے گا, یہاں نہیں ملیں گا, اوپر تو سیٹ ملیں گی. میں ہمیشہ پولیٹیشین سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمے رہو, چاہے آپ کا نقصان ہو. یہاں سیٹ نہیں ملیں گی, اوپر تو ملیں گی. یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے, یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے. کتنے سال جیئیں گے آپ؟ 50 سال, 60 سال, 80 سال, کتنے سال جیئیں گے؟ اوپر کی تو پرماننٹ سیٹ ہے نا. یہ سیٹ کو چھوڑیے, آخرت کی سیٹ کی فکر کیجئے. اسی لیے جو ایشور کا پیغام ہے, خدا کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام ہے, حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے. چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہیں ملی, آخرت میں تو ملیں گی اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سامعین سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, پریشانی ہو رہی ہے. سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں, جو جہاں پر ہیں بیٹھ جائیں, آگے نہ بڑھیں. اب ہم چلتے ہیں شعبہ خواتین کی طرف. وہاں پر واضح ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مائک ہے, مائک نمبر 4. مائک نمبر 4 پر اگر کوئی غیر مسلم بہن, غیر مسلم خاتون ہیں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. مائک نمبر 4 سے. ہیلو ڈاکٹر صاحب, میرا نام ہے روما گپتا اور میں گریجویٹ کر چکی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے, اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نماز پڑھے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے, تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے؟ نہیں. سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے. آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے, سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے, ٹریکٹر کا, تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی. یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو, وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں, کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا ایشور, ہمارا خدا, ہمارا بھگوان, اگر ہم اس کو گالی دیں گے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں, اگر ہم اس کو گالی دیں گے
اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے, تو اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے, اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا, ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے, یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے, دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے, آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے, کوئی مورتی آگے نہیں ہے, تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے, شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز پڑھنے کا ہے اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا, پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا, اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے نا تس پتیماستی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں, کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے, دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے, دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں, عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے, اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس Dr. Zakir is playing with words. It's jugglery of words only. Islam divides peoples of the whole world in two. One is Mu'min and there is Kafir. Definitely we don't believe and trust in many things which Islam says. So this brotherhood of universal brotherhood is not possible what Islam wants to enjoin upon us. Islam only creates divisive forces. Even we can know Shias, Sunnis and 70 other castes in Islam itself. I'm putting the question. No problem. Universal, but Islam cannot give universal. It's only Hinduism which can give universal brotherhood. Ekam Satya Vipra Bahuda Vadanti, which you have just quoted. Islam does not recognize killing the cows, killing the kafirs, taking their property, loot,
women folk, Islam tells. How brotherhood can come? And you talk of brotherhood is a jugglery of words only. Really speaking, you are talking Hinduism in the name of Islam. The brother has made several comments. And Islam says, Inna Allaha ma'a sabirin. For verily, Allah is with those who are patient. For brotherhood to prevail, you should be patient. If I'm not patient, there'll be a fight between me and my brother. Islam says, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 153, Inna Allaha ma'a sabirin. For verily, Allah is with those who are patient. And for brotherhood to prevail, you should be patient. And I respect my elderly brother out here. He may be having a good study of Hinduism, but I'm sorry that I disagree with him. His study of Islam is a bit weak, I would say. And I do agree with him that Islam, there are two types of people. One is a believer, Mu'min, and the other, he said, is a kafir according to him. In every religion, there are two types of people. Even in Hinduism, a Hindu and a non-Hindu. In Christianity, Christian and non-Christian. In Judaism, a Jew and a non-Jew. In Islam, a Muslim and non-Muslim. So where does Islam differ? And I'm not here to criticize Hinduism. I'm not here to criticize Hinduism. But since you're a learned speaker, I would like to speak on Hinduism because I am a student of comparative studies. I've read the Vedas, I've read the Upanishads. But if just for a small comment, according to the Vedas, it mentioned that the humankind has been created from 4 parts of Almighty God. From the head, it is the Brahmin. From the chest is the Kshatriyas. From the thigh is the Vaishyas, the business class. And from the feet is the Shudra, caste system. I'm not here to comment on these, brother. I wouldn't like to. I wouldn't like to hurt the feelings of my Hindu brother. Islam doesn't agree with that. I didn't comment on those things. I didn't criticize any religion. I didn't say that this religion is wrong. But you, if you know your Veda very well, you should testify to the audience. Doesn't the Veda say that from the head you have the Brahmins, from the chest you have the Kshatriya, from the thighs you have the Vaishya, the business class, learned class, warrior class, business class, Shudras. The Shudras are supposed to be downtrodden. And there are books written by Dr. Ambedkar. I don't know go into the details, brother. Hinduism I have learned very well. I respect many aspects of Hinduism. Certain aspects I don't agree. I have to say because they have forced me to say. Quran says in Surah Anam chapter 6 verse 108, revile not those who worship God besides Allah, let the ignorance, they will revile Allah subhanahu wa ta'ala. What I spoke is the positive aspect of Hinduism. That is, they believe in the concept of one God. Regarding a question that, the Muslims, they keep on killing people, they keep on killing cow, you said, correct? You said that. See, every allegation requires an answer. The time doesn't permit. I'll just pick up a few. Any other, you can come next and ask. I'm here to clarify the misconception. It's my pleasure. Only if I clarify the misconception will the person understand Islam better. Therefore, in our sessions, we always have a question and session. And we welcome. When anyone criticizes us, I love it. Or more a person criticizes and more is logically convinced, will he understand Islam better? That's what I do. Islam said, spread the message of truth. With hikmah, the Quran says in Surah Nahl, chapter 16, verse 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah, wal ma'azitil hasna, wajadilum billati ahsan. That is, invite all the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them, and reason with them in the ways that are best and most gracious. Regarding the concept of can we have non-veg, talking about killing cows, etc. And there are many non-Muslims who say, you Muslims, you all are ruthless people, you all kill animals. Just for your information, brother, a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. It's not compulsory that he should have non-veg to be a good Muslim. But since the Quran says in several places, you can have the cattle, why we shouldn't have? The Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 1, it says that, Ya ayyuhalladhina amanu, O you believe, fulfill all your obligations, and lawful for you are all four-footed animal with the exception named. Quran says in Surah Nahl, chapter number 16, verse number 5, that Allah has created for you cattle, which are His signs, from it you derive warmth, and there are various benefits in it, and of the meat you can eat. Quran repeats this in Surah Mu'minun, chapter 23, verse 21, you can eat the meat of the cattle. In non-veg, there are doctors available here, even I'm a medical doctor.
It's rich in protein. It's rich in iron. And it's very nutritious. In the other food, the level of protein which you get in non-veg, you cannot get in any other vegetarian food. Soya bean, which is supposed to be the best form of protein in vegetable, it comes nowhere close to the non-veg protein. And regarding the concept of killing of cows, if you read the Hindu scriptures, I'm not here to criticize any religion, but brother asked a question, I have to speak the truth. It permits a person to have non-veg. If you read the Hindu scriptures, the sages and sons, they had non-veg. They even had beef. It is later on, due to the influence of the other religions, like Jainism, etc., that people were being influenced in the philosophy of ahimsa, of not to kill animals, that they accepted this philosophy in their way of life. Otherwise, Islam is also for animal rights. I can give a talk only on animal rights. Islam is the religion which says that do not overburden the animals, treat them nicely, give them food. But when required, they are even created for food. If you analyze the other religions which believe in this philosophy, that you should not have non-veg, the philosophy was based on the concept that you should not kill animals because they're living creatures. Therefore, having non-veg is a sin. I do agree with them. If any human being can live in this world without killing a single living creature, I would be the first one. The universal brotherhood in Hinduism is that every living creature is your brother. Every living creature, irrespective whether it's an animal or a bird or an insect. I'm asking a simple question, that how can a person even survive for 5 minutes without killing millions of his brothers? Those who know medical science will understand what I'm saying. That whenever you breathe, there are millions of germs you're inhaling and you're killing. That means in this religion, you're killing your brothers to survive. The universal brotherhood in Islam is every human being is your brother. Brotherhood in faith is every Muslim is a brother. Every living creature is not my brother. But we have to protect the living creature, should not harm them, should not unnecessarily torture them. But when required, you can have them for food. So when the philosophy says that having non-veg is a sin because we kill living creatures, today's science tells us that even the plants have got life. Do you know that? So the logic that killing living creatures is a sin has failed. So now they change the logic and they say that, see, plants have got life, but plants can't feel pain. Therefore, killing the animals is a greater sin as compared to killing plants. Do you know, today science is advanced and we have come to know even the plants can feel pain. The plants can even cry. The plant even feel happy. So the logic that plants cannot feel pain has failed. The cry of the plant cannot be heard by the human ear because the human ear has a frequency of 20 cycles per second to 20,000 cycles per second. Anything between this, the human ear can hear. Anything below or above, the human ear can't hear. For example, if a master blows a dog whistle, you know the dog whistle, it's called a silent dog whistle. It blows the whistle, which has a frequency of above 20,000 cycles and below 40,000 cycles per second. The dog can hear up to 40,000 cycles per second. So when the master blows the whistle, the dog hears the whistle, but the human being don't hear. It's called as the silent dog whistle. Similarly, the cry giving out the plant cannot be heard by the human being, but they also cry. They also feel pain. There was a brother of ours who argued with Maximum, and he told me that, Brother Zakir, I agree with you that the plants have got life, they can feel pain, but you know, the plants have got 2 senses less. They only have 3 senses. The animals have got 5 senses. Therefore, killing an animal is a greater sin as compared to killing a plant. So I told him, brother, suppose you have a younger brother who is born deaf and dumb, 2 senses less. After he grows up, if someone goes and kills him, will you tell the judge, oh, my Lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less? Will you say that? You will say, may Lord give him double punishment because he killed a person who was innocent. So in Islam, the logic doesn't work like that, 2 senses or 3 senses. Islam says in Surah Baqarah chapter 2 verse 168, eat of the good things that we have provided for you. That means whatever is good and lawful, you can have. And that's the reason if you analyze the cattle in the world, Allah subhanahu wa ta'ala has his way, Almighty God,
the reproduction of the cattle is very fast as compared to reproduction of the other animals and the human beings. They reproduce very fast. If I agree with you that no human being should have any cattle, then we will have overpopulation of cattle in the world. And regarding killing of cows, there's a book written by Maulana Abdul Karim Parekh, Gau Hatya, cow slaughter, who is to blame? And we analyze the people that deal in leather of cows, more non-Muslim than Muslims. Leather, the gents, they deal in that. So the people who are responsible to benefit from the cow slaughter are not the Muslims, the more of them are non-Muslims. So if you know history well, and if you know logic also well, you'll understand that Allah says, eat of the good things we have provided for you. If you can have, there's no problem. And besides that, if you analyze the set of teeth of the herbivorous animal, the cow, the goat, the sheep, they only have vegetables. They have a flat set of teeth. If you analyze the set of teeth of the carnivorous animal, the lion, the tiger, the leopard, they have got sharp pointed teeth. They can only have non-veg. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and look at your teeth, we have pointed teeth as well as flat teeth. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us this pointed teeth? For what? To have non-veg. If you analyze the digestive system of the herbivorous animal, the cow, the goat, the sheep, they have digestive system which can only digest vegetables. The digestive system of the carnivorous animal, the lion, the tiger, the leopard, they can only digest non-veg. The digestive system of the human beings can digest both non-veg and veg. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us a digestive system that can digest both veg and non-veg? So scientifically, if you analyze, Almighty God wanted us to have both veg as well as non-veg. Hope that answers the question. One misconception at a time so that I can do justice to each of the misconceptions. मेरा नाम आनंद करवा है. मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ. मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ. वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है. मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं. लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं. आनंद भाई ने सवाल किया. वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं. मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते खाते. लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं, वो उनका सवाल है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है. लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में कुरान नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं. कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते हैं, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है. ये 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते. उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए. कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है. फ्लेश में, गोश्त में आटो एमिनो एसिड मौजूद है. इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड. आज साइंस ये कहती है कि फ्लेश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है. इससे सेहत अच्छी बनती है.
اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں, جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں, بھیڑ, بکری, گائے, آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کی چپٹی ہے, ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت, شیر ببر, چیتا, ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں, بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے, ایشور نے, ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے, چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کا, گائے, بھیڑ, بکری کے, وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے, چیتا, شیر ببر, یہ صرف گوشت ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا نہیں. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے, بگ انٹسٹائن بھی دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں, گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے. ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح, آپ کے نام سے لگ رہا ہے, آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیای نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیای نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں کہ اگر آپ پوجا کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیای نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجا کے لیے, سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو منوسمرتی کے مطابق آپ گوشت کھا سکتے ہیں. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیای نمبر 88 میں یدھشٹر, پانڈو کے 5 بھائی تھے, آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے, یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں, پوجا میں چاول, بارلی, سیب, بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے, اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے, اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. دودھ کی بات کر رہے ہیں سر. آپ بفیلو دیں گے, بفیلو تو 12 سال کے لیے, اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ, لال گوشت, تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں, ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں؟ بھاجی پالا, مچھلی, گوشت, خرگوش, ہرن, بیف, بڑے کا چھوٹے کا سب ہے. آپ اگر وید پڑھیں گے, وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے, گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے, بھاجی پالا میں جان نہیں ہے, پیڑ پودوں میں جان نہیں, اس لیے بھاجی پالا کھانا غلط نہیں ہے, لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی, ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے, لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے, انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے. اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے.
तरक्की करने के बाद अब साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेफ्ट और 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में यह है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स।